آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی تہلکہ خیز خبر سنانے جا رہے ہیں کہ آپ نے سنا تو تھا کہ اسرائیل کی یہ دیرینہ خواہش ہے کہ ایران میں رجیم چینج جو ہے وہ لائی جائے اور وہاں پر جو موجودہ حکومت ہے اس کو ختم کر کے اس کی بجائے ایک لبرل اور ان کے بقول ڈیموکریٹک جو ہے وہ گورنمنٹ لائی جائے جو مغرب کی نمائندگی بھی کرے وہاں پر، اور اسرائیل کے جو کافی پرانے انٹرسٹ ہیں اس خطے میں ان کو حاصل کیا جا سکے۔ مگر اس نے حملہ اس وقت کیا جب ایران اور امریکہ ایک ڈیل کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے اور ان کے مذاکرات ہونے ہی والے تھے کہ اسرائیل نے فوری طور پہ حملہ کر کے ان مذاکرات کو بھی سبوتاژ کیا۔ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہ بنائے، جبکہ اسرائیل کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ ایران کے اندر رجیم چینج کر کے ہی جو ہے وہ سکون کرے یا اس کو وہ آرام آئے گا۔ لیکن اب جو موجودہ کرنٹ سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے، جو نئی پیش رفت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کے مطابق رجیم چینج ہوتی نظر آ رہی ہے، مگر وہ ایران میں نہیں اسرائیل میں ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ اس پر بڑے حیران بھی ہوں گے، مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی خبریں ہیں، بہت ساری ایسی پیش رفت ہوئی ہے جو عالمی منظرنامے میں، جن کی بنیاد پر یہ طے کیا جا سکتا ہے، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل میں بالآخر رجیم چینج کی جو باتیں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے لیے ایک سب سے بنیادی جو ہمیں کیو ملتا ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جب ملاقات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، 2 گھنٹے کی یہ طویل ملاقات تھی، اور جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ پاکستان سے پیار بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایران کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ایران کے حوالے سے، اس کنفلکٹ کے حوالے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بہت زیادہ جو ہے وہ مشورے بھی لیے ہیں، اور انہوں نے ان کو بہت اچھے سے اس حوالے سے بتایا ہے کہ اس خطے میں کیا سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب تک کی جو سچویشن ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، میزائلز جو ہیں ان کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اور دونوں طرف جو شہری ہیں، جو انسٹالمنٹس ہیں مختلف آپ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ یا دوسری، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل کی یہ خواہش ہے، خاص طور پر نیتن یاہو کی یہ خواہش ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اس جنگ میں کود پڑے، تاکہ ایک تو اسرائیل کو بھی جو ہے وہ بچاوا ہوتا ہوا نظر آئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایران میں رجیم چینج کرنا جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ مگر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بھی بیان جاری کیا ہے کہ وہ 2 ہفتے بعد یہ طے کریں گے کہ کیا انہیں اس جنگ میں کودنا چاہیے یا نہیں۔ یہ جو 2 ہفتے کی بات ہے یہ بہت اہم ہے۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 2020 میں بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی جو ان کی ٹرم تھی اس میں یہ ایک اعلان کیا تھا کہ 2 ہفتے بعد وہ ہیلتھ کیئر کا ایک نیا پلان سامنے لے کر آ رہے ہیں، مگر ہنوز وہ پلان سامنے نہیں آ سکا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 3.5 ہفتے قبل روس کو جو ہے وہ کہا تھا کہ میں آپ کو 2 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں کہ آپ نے یوکرین کے ساتھ جو جنگ آپ نے چھیڑی ہوئی ہے وہ روکنی ہے یا آپ پر اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں، مگر 3.5 ہفتے گزرنے کے باوجود اس بیان پر بھی کوئی رد عمل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مئی میں انہوں نے اشیاء کی درآمد پر نیا ٹیکس لگانے کے لیے بھی 2 ہفتے کی مدت دی تھی، مگر تاحال اس پر بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے 2 ہفتے کا وقت دیا ہے کہ اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ایران کو ختم کرنے کے لیے یا وہاں پہ رجیم چینج کرنے کے لیے امریکہ کو بھی اس جنگ میں کودنا چاہیے یا نہیں، اس کا فیصلہ وہ 2 ہفتے بعد کریں گے۔ اور یہیں پر برطانیہ کے جو وزیر اعظم کیئر سٹارمر صاحب، ان کی جو ہے ان سے بات چیت ہوئی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور انہوں نے بھی تحمل کا مشورہ دیا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اس سارے سینیریو میں بڑے سوچ و بچار کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا ہوگا اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا۔ یہیں پر ایک اور بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی جب آیت اللہ سیستانی جو عراق کے ایک مذہبی رہنما ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ جو اسرائیل کا یہ ایک خوفناک پلان ہے کہ وہ آیت اللہ خامنہ ای صاحب کو شہید کر کے رجیم چینج کرنے کا پلان کر رہے ہیں، تو اگر ایسا کیا گیا تو پوری دنیا میں ایک بہت جو ہے نا بھیانک قسم کا سینیریو سامنے آ سکتا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے آیت اللہ سیستانی صاحب کے بیان سے کہ جو مسلم امہ ہے وہ کس طرح متحد ہو چکی ہے، اور ایران میں ہونے والی ممکنہ جو پیش رفت اسرائیل کی جانب سے ہو سکتی ہے اس کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات کر لی، اور اس ملاقات کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے بیان دیا کہ ہم اسرائیل کے پاگل پن کا خاتمہ چاہتے ہیں، اسرائیلی جارحیت
ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے، تو ان ساری چیزوں سے، ان سارے بیانات سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کی جو کوشش اسرائیل کافی عرصے سے کر رہا تھا وہ دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ مگر اس کی بجائے اسرائیل میں رجیم چینج کیوں ہو سکتا ہے، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ بنجامین نیتن یاہو گزشتہ 17 سال سے اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، اور وہ پہلے اسرائیلی وزیر اعظم ہیں جو اسرائیل بننے کے بعد اس لینڈ پر پیدا ہوئے۔ 1996 سے 1999 تک ان کا پہلا دور تھا، پھر 2009 سے لے کر 2021 تک وہ پرائم منسٹر رہے اسرائیل کے، اور وہیں 2018 سے لے کر 2021 جو ان کا آخری ٹرم تھی، آخری جو ان کے پریمیئر شپ کے دور میں، وہاں پہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے، ان کے اوپر باربری کرپشن کے الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ اسی نتیجے میں 2021 میں ان کو جو ہے وہ پریمیئر شپ سے ہٹا کے ان کی جگہ بینی گیٹس وہ وزیر اعظم بن گئے تھے، مگر پھر 2022 میں جب الیکشن ہوئے تو دسمبر 2022 میں انہوں نے دوبارہ سے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال لیا، لیکن وہ عہدہ دوبارہ سنبھالنے کے تیسری دفعہ سنبھالنے کے باوجود بھی اسرائیل میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے کہ بنجامین نیتن یاہو بجائے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ چلانے کے وہ ایک اتھارٹیرین رول کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ غزہ میں جو سیٹلمنٹس کر رہے ہیں وہ عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے سنا ہوگا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ساؤتھ افریقہ کے جو ایک سیو کیا گیا کیس تھا اس میں ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے۔ ان سارے معاملات سے یہ نظر آ رہا ہے کہ بنجامین نیتن یاہو اسرائیل میں، اسرائیلی عوام میں بہت زیادہ غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں، اور اس بات کو BBC نے بھی کوٹ کیا ہے کہ بنجامین نیتن یاہو اس وقت اسرائیل میں اپنے عوام میں بہت زیادہ غیر مقبول ہو گئے، اور وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پہلے انہوں نے غزہ کنفلکٹ چلایا، بہت عرصہ تک چلاتے رہے، ابھی تک وہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو شہید کرتے آ رہے ہیں، اور اب انہوں نے ایران کے اوپر جو ہے اس وقت جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے جب امریکہ اور ایران میں باقاعدہ طور پہ کامیاب مذاکرات ہوتے نظر آ رہے تھے۔ تو بنجامین نیتن یاہو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ ساری گیم رچائی ہے، اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ بھی اس گیم میں اس کے ساتھ آ جائے اور اس کے اقتدار کو بچائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ حکمت سے کام لیا ہے، اور بار بار نیتن یاہو کے کہنے کے باوجود انہوں نے یہ بیان دیا، خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملنے کے بعد اور سارے زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے بعد، کہ وہ ایران کے ساتھ شروع کیے گئے اس کانفلکٹ میں شامل ہونے کے لیے 2 ہفتے کا وقت لیں گے، اور اس 2 ہفتے میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا انہیں ایران پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ مگر اس وقت جو بین الاقوامی رہنما بیانات دے رہے ہیں اور جو صورتحال واضح ہوتی جا رہی ہے، اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ طے کرنا شروع کر دیا ہے کہ بجائے آپ ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کریں تو ان کی جگہ کوئی نیا سپریم لیڈر آ جائے گا، پھر آپ کو تہران پہ قبضہ کر کے، باقاعدہ فوجی قبضہ کر کے نئی نگران حکومت جو ہے وہ قائم کرنی پڑے گی، اور اتنے زیادہ ریسورسز وہاں پر لگانے کی بجائے اگر آپ اسرائیل کے غیر مقبول اور ناپسندیدہ وزیر اعظم کو چینج کر دیں، وہاں کا رجیم چینج کر دیں، تو اس سارے کانفلکٹ سے بڑی آسانی سے اور بڑی سہولت کے ساتھ جو ہے وہ نمٹا جا سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 2 ہفتے کے بعد کہاں کا رجیم چینج ہونے والا ہے۔